وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گزشتہ دروس سے مسائل طہارت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ وضو، غسل اور تیمم، نواقض وضو، ان موضوعات پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ آخری درس میں بعض احباب نے مطالبہ کیا تھا، اگرچہ میں نے ضمناً یہ مسائل بھی ذکر کیے تھے کہ آپ ایک دفعہ پھر جرابوں اور موزوں پر مسح کے بارے میں تفاصیل ہمیں بیان کر دیں، کیونکہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ہر موسم کے اندر بھی، اور بالخصوص ان بھائیوں کو جو آفس میں ڈیوٹی وغیرہ دیتے ہیں، ان کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج ہم اسی موضوع پر بالاختصار گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ خف اور جورب لفافت الرجل کے لیے، یعنی پاؤں کو کور کرنے کے لیے حدیث پاک کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک خف، اور خف کا معنی اور اس کی جمع خفاف آتی ہے۔ تو خف سے مراد وہ لفافت الرجل ہے، وہ پاؤں کا کور ہے جو چمڑے سے بنا ہوتا ہے، جس کو موزہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا لفظ جورب ہے۔ جورب وہ پاؤں کو کور کرنے والی چیز ہے جو اون سے یا کپڑے سے، سوتر وغیرہ سے بنائی جاتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں جراب کہتے ہیں، عرب اس کو شراب کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کے لیے جورب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جورب، اور اس کی جمع جوارب آتی ہے۔ یہ دونوں قسم کی جو پاؤں کو کور کرنے والی چیزیں ہیں، ان کے پہننے کا مقصد، دو مقصد اور دو حکمتیں ہیں ان میں۔ ایک تو پاؤں کو سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے، دوسرا پاؤں کو گرد و غبار سے بچانے کے لیے۔ تو دونوں پر مسح کرنا جائز ہے، حدیث پاک کے اندر دونوں کا ذکر موجود ہے، جورب کا بھی اور خف کا بھی، خفین اور جوربین، جس طرح کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے اور دیگر احادیث کے اندر ہے۔ چونکہ اس بات میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ اور شک و شبہ نہیں ہے کہ جس طرح خف پر مسح کرنا جائز ہے، اسی طرح جورب پر مسح کرنا بھی جائز ہے۔ دونوں سنت ہیں، اور یہ رخصت ہے اللہ رب العزت نے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سفر کی حالت میں جائز ہے کہ یہاں کے عام مقیم لوگوں کے لیے بھی جرابوں اور موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، جس طرح ہم ہیں؟ تو حدیث پاک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر 3 راتیں اور 3 دن تک اپنے جرابوں یا موزوں پر مسح کر سکتا ہے، اور مقیم 1 دن اور 1 رات۔ تو جب دونوں کا ذکر الگ الگ آیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اقامت کی حالت میں بھی جرابوں پر مسح کرنا، موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، جس طرح کہ سفر کی حالت میں دونوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ جرابوں یا موزوں پر مسح کرنے کے لیے علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں چند شرائط ذکر کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے ان یلبسہما علی طہر یا علی طہارت، کہ یہ جرابیں اور موزے جب پہنے گئے ہوں تو وضو کی حالت میں پہنے گئے ہوں، وضو کی حالت میں پہنے گئے ہوں، آدمی باوضو ہو۔ اور اس کی صورت کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وضو کیا اور اسی وقت جرابیں یا موزے پہن لیے،
دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، وضو برقرار ہے، آفس جانے سے پہلے گھر میں جا کر جرابیں پہن لیں، موزے پہن لیے، تو دونوں صورتوں میں وضو کی حالت میں جرابیں یا موزے پہنے گئے ہیں، ان پر مسح کرنا جائز ہے، یعنی وہ وضو کی حالت میں پہنے گئے ہوں، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جرابوں یا موزوں پر مسح کرنا جائز ہے حدث اصغر سے، یعنی اگر انسان کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس کو وضو کرنے کی حاجت ہے، تو پھر تو وہ مسح کر سکتا ہے۔ اگر اس نے وضو کر کے وضو کی حالت میں پہلی دفعہ جب جرابیں اور موزے پہنے تھے تو اس نے وضو کی حالت میں پہنے تھے، اب جب وضو ٹوٹے گا تو اس وقت وہ اپنا ان پر مسح کر سکتا ہے، اتار کر دھونے کی، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس پر غسل جنابت فرض ہو گیا ہے، یعنی غسل فرض ہو گیا ہے، تو پھر مسح نہیں کیا جا سکتا، پھر لازمی طور پر جرابیں اتار کر، جس طرح باقی جسم کو دھونا، غسل کرنا لازمی ہے، اسی طرح پاؤں کو بھی دھویا جائے گا۔ غسل جنابت یا حد سے اکبر کی حالت میں ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جرابوں یا موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے الا من جنابت، سوائے جنابت کے۔ جب غسل جنابت یا غسل فرض کی حاجت ہوگی تو پھر اتار کر پاؤں کو لازمی طور پہ دھونا ہی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے ان یکون المسح فی الوقت المحدد شرعا، کہ یہ مسح جو ہے یہ شرعی طور پر اس کے لیے جو مدت مقرر ہے اس کے اندر مسح کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، اس کے اندر اس مدت کے اندر مسح کر سکتے ہیں، جتنی بار بھی کرنے کی ضرورت پڑے، وضو کرنے کی ضرورت پڑے، مسح کر سکتے ہیں۔ اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اگر 1 دن اور 1 رات گزر گئے، 24 گھنٹے گزر گئے، تو پھر اس کے بعد مسح نہیں کر سکتے، پھر پاؤں کو نئے سرے سے وضو کرتے وقت دھونا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اب یہ جو مدت ہے مسح کی، یہ مدت کہاں سے شروع ہوگی، اس مسئلے کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک آدمی نے فجر کی نماز کے وقت وضو کیا اور جرابیں پہن لیں، پھر ظہر کے وقت اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اس نے جرابیں اتاری نہیں، اور اس کے لیے لازمی نہیں کہ جرابیں اتارے، وہ استنجا وغیرہ کرے، اس کے بعد وہ اپنا وضو کرتا ہے تو باقی سارے اعضاء دھو لے، جرابوں یا موزوں پر مسح کرے۔ تو یہ اس نے جو پہلی مرتبہ مسح کیا ہے وہ کب کیا ہے؟ ظہر کے وقت، ٹھیک ہے؟ تو ظہر سے اس کی مسح کی مدت شروع ہوگی، فجر سے نہیں شروع ہوگی۔ جب مدت کو کاؤنٹ کیا جائے گا تو فجر سے نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا، مسح کی مدت کو کاؤنٹ کیا جائے گا کب سے؟ ظہر سے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ان یکون الخفان او الجوربان طاہرین، کہ یہ جو موزے ہیں یا جرابیں ہیں یہ بنفس ہی پاک ہوں۔ اگر ان پر پیشاب کے چھینٹے پڑے ہیں یا یہ خود نجس ہیں جرابیں یا موزے، تو ان پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خود پاک ہوں، خود بھی پاک ہوں۔ اور 5ویں شرط یہ ہے ان یکون ساترا لمحل الفرض، کہ یہ محل فرض کو ڈھانپنے والے ہوں۔ محل فرض کا معنی کیا؟ کہ جتنا حصہ پاؤں کا وضو کے اندر دھونا فرض ہے اس کو ڈھانپنے والے ہوں، یعنی پورا پاؤں کور ہو، ٹخنے بھی چھپے ہوئے ہوں۔ لیکن جو چھوٹی جرابیں جو ہوتی ہیں شارٹ سی، جس کے ساتھ صرف انگلیاں ڈھانپی ہوتی ہیں،
اور صرف ایڑی چھپی ہوتی ہے، ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، تو ان پر مسح نہیں کیا جا سکتا، ان جرابوں پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جرابوں پر اور موزوں پر مسح کے لیے شرائط ہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے جو احادیث ذکر کی گئی ہیں تو ان کے اندر یہ بات بھی ساتھ کہ مسح جو ہے یہ جرابوں کے یا موزوں کے اوپر والے حصے سے ہوگا، نیچے والے حصے سے نہیں ہوگا۔ اور مسح کی کیفیت کیا ہے؟ آپ ہاتھ کی انگلیوں کو پانی سے تر کر کے اپنے پاؤں کے پنجے پر رکھ کر اوپر پنڈلی کی طرف کھینچ لیں، ایک ہی مرتبہ مسح ایک ہی مرتبہ کیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں پاؤں پر، بائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں پاؤں پر، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے دائیں پاؤں پر، پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ ہی بائیں پاؤں پر، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جس طرح بھی آپ کر لیں کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں پاؤں پر، لیکن ترتیب کا خیال رکھا جائے، جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لو کان الدین بالرائے، اگر دین کا تعلق رائے کے ساتھ ہوتا، لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، تو عقل تو یہ ہماری کہتی ہے ظاہری طور پر کہ جرابوں کے نیچے والے حصے سے مسح کیا جاتا، لیکن شریعت نے حکم دیا اوپر والے حصے سے، اور در حقیقت عقل سلیم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اوپر والے حصے سے ہی مسح کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور جب وضو کیا تو پاؤں دھونے کی باری آئی تو آپ نے موزے پہن رکھے تھے، سفر میں تھے ہم، تو میں نیچے جھکا تاکہ آپ کے موزے اتاروں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، ان کو چھوڑ دیجئے، میں نے ان کو وضو کر کے پہنا تھا۔ تو جب وضو کر کے پہنے ہوں، آپ رات کو پہن لیتے ہیں، رات وضو کر کے، اور آپ سوئے بھی رہتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور استنجا وغیرہ کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو آپ جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں جب کہ آپ مقیم ہیں یا مسافر ہیں۔ تو یہ جرابوں پر اور موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں چند تفاصیل تھی جو میں نے مناسب سمجھی۔ اس کے ساتھ دو سوال اور تھے، میں اس کے بارے میں بھی وضاحت کر دوں کہ انسان، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضرت، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو بعض اوقات شیطان اس قدر مجھ پر وسوسے ڈالتا ہے میرے دل میں اور حاوی ہو جاتا ہے کہ میری قرات اور میرے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابی کو بیان کیا کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو آپ شیطان میں جو خیال اور وسوسے ڈالتا ہے ان کے پیچھے نہ پڑیں، اور وَتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں کندھے پہ ہلکا سا تھوک لے 3 بار۔ تو کہتے جب میں نے ایسے کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر شیطان کے وسوسے مجھ سے دور کر دیے، پھر مجھے نماز میں ان وسوسوں سے بچاؤ ہو گیا اور وسوسے آنا کم ہو گئے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا مسئلہ یہ رہ گیا کہ جب اس کو نہیں پتہ کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، امام کے پیچھے تو ہو تو پھر تو انسان کو پتہ ہوتا نا کہ امام نے سب لوگوں نے پڑھا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، 4تھی رکعت ہی ہوگی۔ جب خاص کر اکیلا پڑھ رہا ہوتا ہے یا جماعت کروا رہا ہوتا ہے، اس وقت اگر شک پڑ گیا کہ میری یہ 3ری رکعت ہے یا 4تھی رکعت ہے تو پھر کیا کرے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا وہ شخص جس کو ایسے شک پڑ جائے تو وہ شخص یقین پر بنا کرے، یقین پر بنا کرے۔ یہ تو یقین ہے نا کہ 3 رکعتیں تو میں نے پڑھی ہیں، 3 رکعتیں تو میں نے پڑھی ہیں، شک 4تھی رکعت میں ہے، شک جو ہے وہ 4تھی رکعت میں ہے، تو اب کیا کرے کہ 1 رکعت اور پڑھ لے،
ایک رکعت اور پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے. جس رکعت میں شک ہے وہ رکعت پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے. سجدہ سہو کیا ہے کہ تشہد مکمل کرنے کے بعد 2 سجدے کرے اور ان سجدوں کے اندر بھی وہی تسبیحات پڑھے جو عام سجدوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں. پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر بغیر تشہد پڑھے سلام پھیر دے. تو یہ سجدہ سہو ہے، سجدہ سہو کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعتاً اس کی ایک رکعت کم ہوگی تو یہ چوتھی رکعت جو ہے اس نے پڑھی ہے یہ اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. اور یہ 2 سجدے ترغیما للشیطان ہوں گے، شیطان کو رسوا کرنے کے لیے ہوں گے، سجدہ سہو. اور اگر انسان کو 4 رکعتیں پڑھی ہیں تو شک پڑ گیا کہ میں نے 4 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، اب اگر وہ 1 رکعت اور پڑھتا ہے تو حقیقت میں وہ 5ویں رکعت ہو جائے گی، 5ویں رکعت ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا اگر اس کی رکعت وہ 5ویں ہوئی تو سجدہ سہو جو ہے یہ اس کی رکعت کو شفا بنا دیں گے اور اس کی نماز صحیح ہوگی. کیونکہ اگر نماز کے اندر انسان سے کوئی رکن رہ جائے تو وہ رکن جو ہے اس کو ادا کر کے پھر سجدہ سہو کرنا ہوگا، اس رکن کو ادا کرنا ہوگا. اگر کوئی واجب رہ جائے تو پھر اس واجب کو لٹائے بغیر سجدہ سہو کرنا ہوگا. جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت کے بعد وہ تشہد نہیں بیٹھا، بھول گیا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اگر سیدھا اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا، ابھی اٹھ ہی رہا ہے، اس کو یاد آ گیا تو بیٹھ جائے اور تشہد کر لے اور اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے. لیکن اگر وہ کھڑا ہو گیا، خواہ وہ امام ہے یا اکیلا ہے، سیدھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو امام ہے تو پیچھے مقتدی اس کو سبحان اللہ بھی کہتے رہے تو امام کو واپس بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ مقتدیوں کو امام کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہو جانا چاہیے. یہ صحیح حدیث ہے. تو اب یہ جو رہ گیا ہے درمیانہ تشہد یہ واجب ہے، تو اس کے بدلے آخر میں تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے وہ سجدہ سہو کر لے، 2 سجدے کر لے. اور سہو کے سجدے 2 سجدے ہیں، سجدتي سہو، اور اس کے بعد سلام پھیر لے تو اس کی نماز درست ہوگی. تو یہ چند مسائل تھے. اب چونکہ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے تو ہم آئندہ 1-2 دروس جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں، آپ کی سنت پر عمل کرنے کی اہمیت اور آپ کی امت پر جو حق ہیں ان کا ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اس مجلس میں حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے. تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی. آپ کو جس طرح کہ معلوم ہے کہ آج کل اذان بھی جلدی ہوتی ہے، تو ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ختان میں جا کر نماز پڑھ لیں. اگر لیٹ ہو جائیں تو پھر بہت ہی لیٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بارک اللہ فیکم. یہ لائٹیں